صل على محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ برائے صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرے دیگر نعرے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرے دیگر نعرے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب قدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان اکرام قدر، حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ
آل عمران کی 31ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، قل اے حبیب آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پس شرط مقید ہے اتباع پیغمبر سے، اور اگر یہ شرط پوری نہ ہوئی تو دعوی محبت پورا نہیں۔ جب تم یہ کام کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن تم سے اللہ کی محبت دوسرے درجے ہے۔ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، امکان کی بات نہیں ہے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اشارہ بھی فرما رہا ہے، شیطان کے قول کو نقل بھی کر رہا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اب انسان خود تصور کرے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم سے محبت کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو جنہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سے اللہ کی محبت مختلف ہوگی ان لوگوں کے مقابلے پر کہ جن کی گناہوں کو معاف کرنا اللہ کی محبت کا اظہار ہوگا۔ لہذا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا نور کی شکل میں، اور صرف لسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ علم الہی کی اس نورانی کیفیت کو ان الفاظ کی شکل عطا کر سکتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے آج قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اگر یہ لسان مصطفیٰ نہ ہو تو ہم کبھی بھی، یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ اب یہاں بحث اپنی جگہ محفوظ ہے، میں بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی محتاجی نہیں ہے، یہ اللہ کے اندر نقص نہیں ہے، یہ نقص ہماری طرف پلٹتا ہے۔ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم علم خدا بندی کو اس کی نورانی کیفیت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ ہم محتاج ہیں الفاظ کے، لہذا ہمیں ہماری سطح تک رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور اپنے درمیان پیغمبر کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ پروردگار اور نبی کے درمیان میں گفتگو نورانی ہے، لیکن یہی نورانی گفتگو جب قلب مصطفیٰ سے لسان مصطفیٰ پر آتی ہے تو جن الفاظ کی شکل اختیار کرتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں نہیں جانتا، یہ تو آئے تطہیر میں بحث کریں گے انشاءاللہ، تو وہاں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ آئے تطہیر کی بحث میں انشاءاللہ بحث کریں گے کہ خدا نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پاکیزہ کر دیا ہے کہ جب الفاظ ان کی لسان مبارک سے جاری ہوتے ہیں تو اگر قرآن کی شکل اختیار کر لے تو وہ الفاظ اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو کاغذ پر نقل کر دیا جائے تو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لفظ ناقص ہے، لفظ محدود ہے، لفظ نامکمل، لفظ کے ساتھ یہ مسائل ہیں، ایک اعتباری شے ہے، لیکن اس اعتباری ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم
الفاظ کی کیفیات کے چکر میں ان کی حقیقتوں کو فراموش کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ بعض اذہان میں خدا جانے کہاں کہاں سے سوال اٹھتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سوالات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً مولا کائنات کی فضیلت کے سے متعلق ہی نظر آتے ہیں. یعنی اور لوگوں کے بارے میں جو مرضی کوئی کہہ دے کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا. میں بار اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ لوگوں کے لیے کیا کیا کہا گیا ہے، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشکال، کوئی نہ کوئی مسئلہ اہل بیت اور خصوصاً مولا کائنات سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. لہٰذا گزشتہ دنوں میں ایک مسئلہ تھا، میں اسی گفتگو کے بہانے میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مسلسل کئی جانب سے ایک مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مولا کائنات کا ایک کلام ہے، آپ نے بارہا سنا ہوا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. فرمایا کہ کل عالم کا علم قرآن میں موجود ہے، اور جتنا علم قرآن میں موجود ہے وہ سب اللہ نے جمع کیا ہے فاتحۃ الکتاب میں، یعنی سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا تمام علم بسم اللہ کا سارا علم با میں ہے، اور با کا سارا علم اس کے اس نقطے میں ہے جو اس کے نیچے ہے، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سارا علم جب کسی نقطے میں سمٹتا ہے تو میں وہ نقطہ ہوں. اب مشکل کہاں سے شروع ہوئی؟ کہنے لگے کہ جی اس زمانے میں عربی میں جو خط استعمال ہوتا تھا اس میں تو نقطے ہوتے نہیں تھے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں. اب میں واقعی کبھی کبھار انسان یعنی ایک حدیث جو ہے وہ بعض اوقات اس مقام پر سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کہ زکات الجاہل تحملہ، جاہل کی زکات یہ ہے کہ اس کو برداشت کر لیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ورنہ واقعاً بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان جھنجھلا جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ جس چیز کو نقطے کے نام سے جانتے ہیں یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ نقطہ عربی زبان کا لفظ ہے. بس وہ لفظ جس پر آپ ابھی یعنی جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اب چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ فارسی میں ہو، اس کے بعد اصل اس کی عربی سے آئی ہے. بس عربی زبان میں اگر لفظ نقطہ موجود ہے، عربی کے پاس اگر عربی کسی لفظ نقطہ استعمال کرتے ہیں تو کس چیز کو کہتے ہیں نقطہ؟ بلاخر اگر عربی زبان میں لفظ نقطہ موجود ہے تو ہوا میں تو نہیں ہے نا نقطہ. نقطہ تو کرتاس پر آئے گا، کاغذ اور قلم کے ذریعے سے بنے گا. تو بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی بات یہ کہ اگر لفظ نقطہ ہے ہی عربی تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ نقطے کا کوئی تصور ہی عرب میں نہیں تھا، نہیں نقطہ تھا. اب آ جائیں اس بات پر کہ جو خط استعمال ہوتا تھا اس میں نقطہ تھا یا نہیں. تو سب سے پہلا سوال میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، مگر عربی میں با تا اور سا نہیں ہے، مگر عربی میں سین اور شین نہیں ہے، دال اور زال نہیں ہے، رے اور زے نہیں ہے، سب موجود ہے. اب یہ تمام وہ حروف کہ جن کی لکھت پڑھت میں اب میں اور آپ جو فرق کرتے ہیں وہ نقطے کے ذریعے سے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے رے اور زے میں کیا فرق ہے؟ جس رے کے اوپر نقطہ لگا ہوتا ہے اس کو زے کہا جاتا ہے. ایسے یہ سب کے سب عربی میں بھی موجود ہے. تو عرب میں بولنے میں تو با تلفظ رکھتا ہے اپنا، تا تلفظ رکھتا ہے اپنا، سا تلفظ رکھتا ہے. لکھنے میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عرب کس طریقے سے فرق کرتے تھے کہ میں نے با لکھی ہے یا تا لکھی ہے یا سا لکھی ہے. اب اگر نقطہ نہیں ہے تب بھی عرب سے پوچھا تو جائے گا نا کہ بھائی جب تم حروف تہجد لکھ رہے ہو تو با تا سا میں فرق کیا ہے؟ کسی بھی اس زمانے کے بھی عرب سے آپ پوچھتے کہ بھئی با کیا ہوتی ہے لفظ کے اعتبار سے، حرف کے اعتبار سے، ریٹن فارم میں، تو وہ آپ کو کہے گا با اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تا اسے کہتے ہیں جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. وہ خود آپ کو جواب دے گا اس بات کا کہ یہ ہوتا ہے.
اب آپ اس سے یہ سوال کریں، اب مرحلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب لفظ کی حقیقت میں نقطہ موجود ہے اور اپنے نقطے کی وجہ سے ہی ان کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے۔ راہ پہ نقطہ نہ لگا ہو تو راہ ہی پڑی جائے گی، اوپر نقطہ لگ جائے گا تو زا پڑی جائے گی۔ اب مشکل یہ ہے، غور کیجیے گا، مشکل یہ ہے کہ عرب سے اب سوال یہ کیا جائے گا، بھائی جب نقطہ تھا تو تم لگاتے کیوں نہیں تھے؟ بحث اب یہاں سے شروع کریں۔ مثلا عربی میں اعراب ہے یا نہیں ہے، زیر زبر پیش ہے یا نہیں ہے، اردو میں ہے یا نہیں ہے، زبانوں میں موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں اگر آج اعراب نہیں لگائے جاتے یا ہم اردو میں بہت سارے مقامات پر آج اعراب نہیں لگاتے تو اس کا کیا معنی ہے کہ ہماری زبان میں اعراب نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی نہیں لگاتے کا وجہ کیا ہے؟ نہیں لگاتے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں اعراب نہیں استعمال کرتے وہاں ہمیں پتا ہوتا ہے، لکھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے، غور کیجیے گا، ہم خود جہاں ہمیں یہ محسوس ہو کہ میری عبارت کوئی غلط پڑھ دے گا وہاں ہم اعراب لگا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں پنجاب میں ایک واقعہ ہو گیا، کسی نے فیس بک پر ایک چلائی، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی۔ ایف آئی آر کے بارے میں تو آپ کو پتا موسم بن گئے، ایف آئی آر کٹوا دی تو اب کیا ہوا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل دکھ جاتے ہیں، یہ عجیب مسئلہ ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر دل آزاری ہو جاتی ہے۔ پنجاب میں کس بات پر دل آزاری ہوئی؟ اس مومن نے لکھا عید غدیر کے دن فیس بک پر اپنی کہ بھائی بکروں والی عید تو منا لی نا، اب مردوں والی عید مناؤ۔ اب اس نے کیا لکھا، مردوں والی عید، عید غدیر مردوں کی عید ہے۔ بھائی ایسے ہی ہے نا، پیغمبر نے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ کسی کو مرد کہا ہے وہ مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آگے کون نہیں ہے اس کے بارے میں پیغمبر سے جا کر پوچھو۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پیغمبر نے مولا کائنات کے علاوہ کسی کو نہیں کہا۔ اب ہماری زبان میں جس کو نہیں کہتے اس کے لیے جو لفظ ہے اس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے تو پیغمبر سے مسئلہ حل کرواؤ۔ کیا بات ہے۔ اب مسئلہ کیا، اس نے کیا لکھا، مردوں کی عید، وہ پڑھ رہے ہیں مردوں کی عید، اور پھر جا کر تھانے میں ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں صاحب کو انہوں نے مطلب یہ کہہ دیا مردوں کی عید۔ او بھائی ابھی تو وہاں اس نے پیش یا زبر نہیں لگایا، یہ تو اپنی سمجھ کی بات ہے۔ میں کہوں گا سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ اپنے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جو مردوں سے متعلق رکھتے ہیں وہ مردوں کی عید پڑھتے ہیں، جو مردوں سے متعلق ہیں وہ مردوں کی عید پڑھتے ہیں۔ لہٰذا بھی یاد رکھیے گا، عرب کا تھوڑا سا مسئلہ اس سے حل کر رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا، عرب ایک نہایت ہی جاہل قوم تھی، اور خصوصاً خواندگی کی اگر بات کی جائے، لکھت پڑھت کی بات کی جائے تو بہت ہی نیچے تھے۔ وہ زمانہ بھی وہ نہیں تھا کہ ہر بات کے لیے آپ ایک کتاب لکھتے، وہ زمانہ نہیں ہے۔ بہت مشکل سے کوئی بات لکھی جاتی تھی کہ جس کی اہمیت اس درجے پر پہنچ جاتی تھی کہ وہ کہتے تھے بھائی اس کو لکھنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ عرب میں کتابت استعمال لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی۔ آپ اگر ڈھونڈنے نکلیں گے کہ بھائی کتنی بار عربوں نے لکھا ہے تو یہ آپ کو سبع معلقات ملیں گے، 7 قصیدے تھے جن کو کاغذ پر لٹکایا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی فصاحت اور بلاغت کا عروج تھا، شاہکار تھا، اس پر ان کو افتخار تھا، وہ چاہتے تھے کہ سب پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب تک اہم ترین معاملات نہیں ہوتے تھے، خط و کتابت لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی، عرب میں رائج رہتا ہے۔ عرب کو سب سے زیادہ اعتبار اپنے حافظے پر تھا۔ اب انشاءاللہ قرآن کی نزول کی کبھی بحث کروں گا، یہ ایک بحث ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتنے عرصے کے بعد نازل کیوں نہیں کیا۔ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے اتنی اہم کتاب ہے، پیغمبر اتنے اہم نبی ہے تو سب سے پہلے پیغمبر کو بھیج دیتا اور سب سے پہلے قرآن کو نازل کر دیتا۔ یہ مکان تھا یا نہیں تھا؟ ممکن تھا۔ تو پھر اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک پروردگار کس بات کا انتظار کر رہا تھا؟ کہ پچھلی امتوں کا حق نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے قرآن کو نازل کیا جاتا؟ کیا بات ہے۔ یہ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے آپ کو اس کا جواب دوں گا۔
لیکن عرب کو جس چیز کے اوپر ناز ہے وہ کیا ہے؟ ان کی فصاحت اور بلاغت اور ان کا حافظ ہے. یہ دو چیزیں ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں جو چیز حفظ ہو گئی ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے لکھ بھی دیا ہے تو جیسے آج بھی عرب بغیر اعراب کے لکھتے ہیں، کہتے تمہیں پڑھنا آنا چاہیے، تمہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، لہذا اعراب نہیں لگاتے. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں نقشہ کلیئر ہو جائے. اعراب سے بھی مطلب پوری طرح سے بدل جاتا ہے. ایک ہی لفظ ہے جسے عربی میں تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے: جنت، جنہ اور جنہ. ایک ہی لفظ ہے، سبحان اللہ. لکھا ایک ہی طرح سے جائے گا. جنت بھی ویسے لکھا جائے گا، جنہ بھی ویسے لکھا جائے گا، جنہ بھی ویسے لکھا جائے گا. جنہ اور جنہ یہ دونوں آپ نے سنے ہوئے ہوں گے. جنت کہتے ہیں باغ کو، جنہ جن کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ ناس کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنت والناس. یہ والا جنہ، جن. جنہ کیا ہوتی ہے؟ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، شیل. امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں نے ان تینوں لفظوں کو اپنے شعر میں پیش کیا اور ان کے اکثر اشعار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو شعر میں ڈھالا کرتے ہیں. لہذا تینوں لفظ انہوں نے استعمال کیے. شعر کیا ہے؟ شعر یہ ہے، کہتے ہیں علی حبہ الجنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث ہے پیغمبر. علی حبہ الجنہ. علی وہ ہے کہ جن کی محبت ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں کے مقابلے پر ہے، قیامت میں آگ کے مقابلے پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی حبہ الجنہ اسیم النار والجنہ. جنہ علی کون ہے؟ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. وصی المصطفیٰ آقا امام الانس والجن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تینوں لفظوں کو امام شافعی نے استعمال کیا، جنہ، جنہ، جنہ. اب اگر واقعاً پڑھا لکھا ہوگا خود سمجھ جائے گا کہ کہاں میں نے کیا پڑھنا ہے. اب امام شافعی نے تو شعر کہہ دیا، اب کوئی آ کر غلط پڑھے مردوں کی طرح سے، مردوں کو مردوں پڑھنا لگے تو امام شافعی کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی اتنی جہالت. لہٰذا غور کیجیے گا. اسی وجہ سے عرب کہتے تھے میں جس طرح سے اعراب کے بغیر عبارت پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح سے نقطے کے بغیر بھی عبارت کو پڑھنا سیکھو. لہذا ان کے نزدیک فصاحت اور بلاغت یہ تھی کہ آپ عرب عبارت میں نقطہ نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ کو یہ کمانڈ ہونی چاہیے کہ یہاں پر کیا لفظ پڑھا جانا چاہیے. اب غور کیجیے گا، آخری مرحلہ اور میں زحمتوں کو تمام کروں. لہذا اب کیا ہوتا تھا، کچھ مقامات ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر کوئی لفظ ایسا ہوتا تھا کہ جس پر ان کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ اگر میں نے نقطہ نہیں لگایا تو مطلب 100% بدل جائے گا. مثلا اس نے لکھا ہے رحمت اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں زحمت. بس ایک نقطہ 100% معنی کو بدل سکتا ہے. اب ایسی جگہ جہاں پر ایسا احتمال آ جائے کہ دونوں ہی لفظ اپنی جگہ معنی بھی دے رہے ہوں لیکن معنی 100% مختلف ہوں، تو یہ وہ مقام ہوتا تھا جہاں پر عرب مجبور ہو جاتا تھا. لیکن نقطے کے معاملے میں اتنا کنجوس تھا کہ نقطہ لگاتا نہیں تھا. یہ اس کا غرور ہے، نقطہ لگاتا نہیں تھا، نہیں لگاتا تھا نقطہ. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عبارت جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی فصیح و بلیغ ہوتی ہے. اب یہاں پر نقطے سے جنگ نہیں ہے، یہ اس کا غرور ہے. نقطہ پھر بھی نہیں لگاتا تھا، عبارت بڑھا دیتا تھا. مثلا عبارت لکھی اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو زحمت ہی پڑھیں تو کہے گا المعجمہ. رحمت کو لکھ کر لکھے گا رحمت، آگے لکھے گا معجمہ. معجمہ کا مطلب کیا کہ را کو نقطے کے ساتھ پڑھو، رے کو نقطے کے ساتھ پڑھو. بھائی نقطہ لگا دے کر نقطہ نہیں لگا ہوگا.
لہذا عربی میں آج تک مستعمل ہے اور اس زمانے میں بھی تھا کہ جہاں پر اگر وہ آپ سے چاہتا کہ رحمت ہی پڑھی جائے اور یہ زحمت نہ پڑھی جائے تو رحمت لکھ کر آگے لکھے گا محملہ، یعنی را کو بغیر نقطے کے ساتھ پڑھو، بغیر نقطے کے وہ رے بن جائے گی، رحمت ہی پڑھی جائے گی۔ بس یہ جو معجمہ لکھ رہا ہے وہ نقطہ کہاں ہے؟ عرب لگاتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقطے کا وجود نہیں ہے، نقطے کا وجود ہے، لگاتا کیوں نہیں ہے؟ اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے نہیں لگاتا۔ بس نقطہ موجود ہے، لیکن تم نے سمجھا کہ حضرت جب نقطے کی بات کر رہے ہیں تو اس نقطے سے وہ کتابت کا نقطہ ہے۔ بھائی کتابت کا نقطہ تو علی کبھی تھے بھی نہیں، کتابت کا نقطہ علی کبھی بھی نہیں تھے، تو خود علی علیہ السلام سے پوچھو۔ دیکھیے اب اگر جب ہم کسی بھی زبان پر گفتگو کرتے ہیں تو زبان پر گفتگو کے لیے ایک معیار کیا ہوتا ہے؟ اپنے زمانے کا جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، جس کو زبان پر سب سے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، اسی کو استناد سمجھا جاتا ہے۔ اب عرب کے تم جوہلا کو مستند سمجھتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک عرب میں علی اور نبی سے زیادہ فصیح کوئی نہیں آیا۔ تو اب اگر میرا مولا کہہ دے کہ با کے نیچے نقطہ ہے تو با کے نیچے نقطہ ہے، لیکن علی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں وہ کتابت والا نقطہ ہوں، یہ تمہاری عقل کا فطور ہے۔ علی وہ نقطہ نہیں ہے، خود علی سے پوچھو کہ کون سا نقطہ ہے۔ فرمایا العلم نقطۃ کسرہ الجاہلون، علم صرف ایک نقطہ ہے، سبحان اللہ، علم صرف علم کی حقیقت صرف ایک نقطہ ہے، اس کو جاہلوں نے پھیلا دیا ہے۔ اب اس جملے کو مولانا کائنات کے سمجھنے کے لیے خود علم کا ایک معیار چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ علم جتنا سمٹتا چلا جاتا ہے اپنے اعتبار سے اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا دوسرے مقام پر فرمایا جیسے جیسے کوئی شخص عالم اور عاقل ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا کلام کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بھئی کلام کو ہم کم کرنے کی ایک حد تک جا سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت علم سے واقف ہو وہ جانتے ہیں کہ پورے کا پورا علم جس سینے میں سمٹ آئے، پورے کا پورا علم جس نقطے میں سمٹ آئے اس نقطے کو مجسم کر دو، علی بن جاتا ہے، اور اسی نقطے کو پھیلا دو، قرآن بن جاتا ہے۔ بس علی علیہ السلام قرآن کی وہ حقیقت ہے کہ اگر خاموش رہے تو قرآن کہلاتا ہے، بولنے لگے علی کہلاتا ہے۔ حقیقت قرآن پھر اس پر عرفاء نے بحث کی ہے، میں اس طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں، کبھی موقع رہے گا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ فرمایا جس نقطے کی بات مولا کائنات نے کی ہے، چاہے وہ بائے بسم اللہ کے بارے میں ہو اور چاہے وہ نقطہ العلم نقطۃ ہو، فرمایا کہ یہ نقطہ بنیادی طور پر حقیقت وحدانیہ پروردگار کی طرف اشارہ۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی تو فرصت رہی عرض کروں گا کہ نقطہ عربی میں اصل میں وحدت وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب الفاظ کی دنیا میں لفظوں کے وجود سمٹتے ہیں تو نقطہ بنتا ہے، پھیل جائے تو حروف بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وجود کی وحدت، اگر اب چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کلام کی اور فلسفے کی بحث ہے میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں، لہذا یہاں پر جو نقطہ ہے اس سے مراد نقطہ وحدانیت وجود پروردگار ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سارے علم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اگر یہ نقطہ زمین پر ظہور کرے تو محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لہذا اسی طرح سے یہ یاد رکھیے گا، بس ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں کہ قرآن کے بارے میں جو یہ اشتباہات ہیں پھیلائے جاتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے اعراب لگائے، فلاں صاحب نے نقطے لگوائے، اس کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر رکھیں۔ اعراب بھی آل محمد علیہ السلام نے لگوائے ہیں اور نقطے بھی اہل بیت علیہ السلام نے۔ اعراب کا کام خود مولا کائنات نے اپنا ایک شاگرد تربیت کیا، ابو اسود دوئلی، جن کے ذریعے سے حضرت نے اعراب لگوائے، اور نقطے کا کام امام سجاد علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اللہ اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی ابو اسود دوئلی کے دو شاگرد ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے
حکم دیا اور آپ کی رہنمائی میں قرآن کے نقطوں کو لگایا گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی کتنا بھی فصیح و بلیغ ہو جائے، قرآن سے واقفیت صرف اہل قرآن کو ہو سکتی ہے، اہل ذکر کو ہو سکتی ہے، غیر اہل قرآن نہیں جانتے. اب یہی قرآن میں نے عرض کیا پیغمبر نے امانتاً ہم تک پہنچایا، اور ساتھ ساتھ ہم تک کیا بات پہنچائی کہ تمہاری محبت میری اتباع کے بغیر محبت نہیں. لہٰذا یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ محبت کا جو کانسیپٹ ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے. عمومی طور پر جو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی. کہا جاتا ہے کہ جو ہو جاتی ہے وہ محبت ہوتی ہے، جو کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی. لیکن قرآن اس کے بالکل بالعکس بات کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے جو تمہیں محبت ہو جاتی ہے وہ اپنے پاس رکھو، وہ نہیں چاہیے. اللہ کو محبت وہ چاہیے جو کی جاتی ہے، اور تم نے اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہ بھی تمہاری اپنی مرضی سے نہیں، وہ بھی محبت. راستہ کیا ہے اللہ سے محبت کرنے کا؟ اب غور کیجیے گا، انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے خدا سے ایک نوع کی محبت ہو جاتی ہے. وہ جو ہوئی بھی محبت ہے وہ خدا کو نہیں چاہیے. جو خدا کو محبت چاہیے وہ کون سی ہے؟ وہ محبت جو کی جاتی ہے. کی جانے والی محبت کا راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرو. بس جتنا تم پیغمبر کی اتباع کرتے چلے جاؤ گے اتنا خدا کے محبوب بنتے چلے جاؤ گے. بس اب یہ محبت کیا ہے، فرق کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا محبت وہ ہے جو دل کے اندر ہے، ظاہر ہونے کے مرحلے میں آ جائے تو مودت ہے، اور اگر اتنی شدید ہو جائے کہ محب اور محبوب کے درمیان غیریت نہ باقی رہے تو ولایت بنتی ہے. بس لفظ ولایت استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ احتیاط کریں، ہر جگہ پر لفظ ولایت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اب یہ جو محبت ہے، اسی محبت کے دو منشا، دو اوریجنز ہیں انسان کے اندر جہاں سے یہ محبت پیدا ہے. بنیادی طور پر اگر تفصیل سے بحث کی جائے تو تین منشا ہیں. ایک منشا انسان کے اندر نفس ہے اس کا، دوسرا منشا عقل ہے، اور تیسرا جو اوریجن ہے جہاں سے محبت ہوتی ہے وہ قلب ہے. یہ تینوں انسان کی روحی کی اس کے حصے کہہ لیں آپ کے ڈائمینشنز کے. انسان کا ایک بدن ہے اور ایک روح کو اس کی ورکنگ کو سمجھانے کے لیے علماء نے اس کو تین حصوں میں بیان کیا. روح کا ایک حصہ ہے جسے نفس کہتے ہیں. نفس کا کام کیا ہے؟ نفس کا کام ہے آپ کے پورے بدن کی تدبیر کرنا. پورا جو آپ کا بدن ورک کرتا ہے اس سب کو کون انجام دے رہا ہوتا ہے؟ نفس. اس لیے آپ کے حواس سے خمسہ، دیکھیے ہم بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، مشین بھی ڈیٹیکٹ کرتی ہے. جو کام میری آنکھ کرتی ہے وہ میرے موبائل کا کیمرہ بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض کیمرے حتیٰ میری آنکھ سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے لیکن یہ اسپیکر میری آواز سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. لہذا مشینز بھی ڈیٹیکٹ کرتی ہیں، ہم بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ہماری سپیریئرٹی کہاں سے ہے؟ ہم جب چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں مشین سے جدا کرتی ہے؟ مشین کا حافظہ ہم سے اچھا، مشین کی ڈیٹیکٹ کرنے کی قوت ہم سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور مشین کے درمیان میں فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارے اور مشین کے درمیان میں فرق شروع ہی لائکنس اور ڈس لائکنس سے. مشین جتنی مرضی طاقتور ہو جائے اس کے اندر لائکنس اور ڈس لائکنس پیدا نہیں ہو سکتی. مشین کبھی بھی لائک اور ڈس لائک نہیں کر سکتی. یہ کام انسان کا ہے، اور انسان کے اندر بھی عجیب ہے. ابھی 2 منٹ تک پہلے تک جو چیز بہت اچھی لگ رہی ہوگی 2 منٹ بعد بری لگنے لگے. تو بعض آئے انسان غور کرے تو لائکنس اور ڈس لائکنس کا انسان کے پاس جب اپنے پاس کوئی معیار نہیں ہے تو مشین کو کہاں سے دے گا؟ خود اپنے پاس کوئی معیار نہیں. ابھی تک جو بہت اچھا لگ رہا تھا 2 منٹ بعد وہی جانی دشمن بن جائے گا. تو کیا معیار؟ جب آپ کے اپنے پاس معیار نہیں ہے تو آپ مشین کو بھی معیار نہیں دے سکتے.
اب یہ جو اچھا لگنا اور برا لگنا ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے وجود میں نفس کا کام ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عقل. جیسے ہی معلومات عقل کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور انسان ان معلومات کو گیدر کر کے کوئی علمی ترقی حاصل کرتا ہے تو عقل اسے پسند کرتا ہے. اب غور کیجیے گا، نفس کی پسند اور عقل کی پسند میں فرق کیا ہے؟ نفس اپنی پسند میں اختیار نہیں رکھتا. ایک طریقے سے اگر غور کیا اس طریقے کا اختیار نہیں. کوئی چیز ہے ہم نے دیکھی اچھی لگ گئی، اب جب اچھی لگ گئی تو لگ گئی. اب جب تک نفس کو اچھی لگتی رہے گی لگتی رہے گی، اور اچانک کہیں نفس کو بری لگ گئی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کے اور ہماری زندگی کے بہت سارے تجربات ہیں. کچھ چیزیں ہیں ہمیں پسند ہیں، مثلا کوئی کھانا ہے، کوئی غذا ہے ہمیں اچھی لگتی ہے. اب ہم اپنے بچوں کو، اپنے اکثر ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں بھائی بہت اچھی چیز ہے آپ بھی کھاؤ، نہیں لگ رہی اس کو اچھی تو آپ اچھا لگوا نہیں سکتے اس کو. لیکن 5 دن بعد آپ دیکھتے ہیں وہی اس کو بیٹھ کے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. اب اگر اچھی لگ گئی ہے تو آپ چھڑوا دیں. نفس کا جو کرائٹیریا وہ بالکل الگ. لیکن عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ایسا نہیں کرتی. عقل اپنے لیے جب تک رشد کا احساس نہیں کرتی کسی چیز کو پسند نہیں کرتی. لہذا آپ ہر طرح کی کتاب نہیں پڑھیں گے، ہر طرح کی گفتگو نہیں سنیں گے. گفتگو وہ سنیں گے جو آپ کو رشد دے. کتاب وہ پڑھی جاتی ہے شوق سے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ میں نے علمی طور پر کوئی رشد، کوئی کمال، کوئی ترقی حاصل کی. تیسرا مرحلہ کس چیز کا ہے؟ قلب. قلب کیا کرے گا؟ قلب کا تعلق نہ ظاہری چیزوں سے ہے نہ علم سے ہے. قلب کا تعلق آپ کے عقیدے سے. اور قلب میں جو چیز عقیدے کے اعتبار سے وارد ہو جاتی ہے قلب اس کا عاشق ہوتا ہے. لیکن قلب یہ نہیں دیکھتا کہ عقیدے کے اعتبار سے وارد کیا ہو. لہذا بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے اگر قلب میں غلط چیز اتر آئے تو قلب غلط چیز کا عاشق ہو جاتا ہے. لہذا بڑا اہم ہے عقیدہ اگر قلب میں صحیح نہ اترے تو کوشش کے باوجود بھی انسان خدا سے محبت نہیں کر سکتا. لیکن اب غور کیجیے گا، مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ شروع نفس سے ہوتا ہے. اگر نفس ہی ابتدائی طور پر غلط انفارمیشن عقل کو پہنچائے تو عقل غلط عقیدہ بناتی ہے. عقل غلط عقیدہ بنائے تو قلب میں غلط عقیدہ اتر جاتا ہے. لیکن اگر قلب میں غلط عقیدہ اتر جائے تو وہ غلط چیز کا ویسا ہی عاشق بن جاتا ہے جیسا مومن خدا کا عاشق ہوتا ہے. اور اس کو تاریخ نے ثابت کیا ہے. آپ نے بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے. کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہوگی کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں. اس طرف کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اس طرف کے بھی مارے جا رہے ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی غلط عقیدے پر رہ کر اپنی جان کی بازی کیسے لگا سکتا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ اس اعتبار سے جو سب سے سخت ترین مقام مولا کائنات کو دیکھنا پڑا ہے وہ جنگ جمل. اب جنگ جمل کیا ہے؟ اونٹ پر بیٹھنے والوں کو چھوڑ دیں. یہ قوم اونٹ کی عاشق ہو گئی تھی. اونٹ پر بیٹھنے والوں کو چھوڑیں. واہ 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 واہ. اونٹ کے بیٹھنے کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کا مسئلہ الگ ہے. جب انسان انحراف کرتا ہے تو یہاں تک جاتا ہے. اونٹ کے عاشق ہو گئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے. اس اونٹ کے بال تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھ رہے تھے. اونٹ کا جو مدفوع ہے اس کو اٹھا رہے تھے، سون سے خوش ہو رہے تھے. ان سے پوچھا کسی نے کہ بھائی یہ اونٹ کا مدفوع، اونٹ کا گوبر کا تمہارے لیے گوبر ہوگا، میرے لیے خوشبو اس کی خشک سے زیادہ اچھی ہے. لہذا غور کیجیے گا، یہ ضروری نہیں ہے. اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میرے لیے بڑا تعجب انگیز منظر تھا. میں جمل کے واقعات پڑھ رہا تھا.
17,000 افراد اس اونٹ کے اطراف میں کٹے. 17,000. بعض روایات کے مطابق تاریخ کی 32,000 افراد. آپ ذرا تصور تو کریں کہ ایک اونٹ کے گرد 17,000 لاشیں پڑی. کتنا دہشت انگیز منظر ہونا چاہیے. اب خدا جانے جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی لاشیں دیکھ کر بھی اونٹ کو واپس نہیں لے گئے. آخری مرحلہ کیا تھا؟ امیر نے کہا اس اونٹ کی کوچوں کو کاٹو. جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے ان کا ایک فرد بھی پیچھے نہیں چلے. لہذا ایک سخت حملہ کروا کے آپ نے اونٹ کی ٹانگوں کو کٹوایا. جب ہودج گرا ہے تو شکست ہے. حیرت ترین مرحلہ کیا ہے؟ آپ نے جناب قاسم علیہ السلام کے الفاظ سنے ہیں. کربلا میں شب عاشور جب امام نے پوچھا ان سے کہ قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا احلی من العسل، مجھے موت شہد سے زیادہ شیر. میرے لیے سب سے زیادہ تعجب کا مقام یہ تھا کہ ان خوارج کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اس اونٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اس اونٹ کی محبت میں ہمارے لیے موت شہد سے زیادہ شیر. لہذا غور کیجیے گا، میں جو آپ کو پہلے دن سے بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر ہمارا محبت کا کانسیپٹ غلط ہو جائے تو یہ غلط کانسیپٹ انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے. لہذا اگر سفر کرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ کانسیپٹ اپنے عقیدے قرآن اور اہل بیت کے مطابق رکھو تاکہ جتنی ترقی ہو وہ اہل بیت کی طرف ہو، خدا کی طرف. ورنہ خود انسان کا نفس جب اسے دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. لہذا ایک محبت وہ ہے جو نفس سے اوریجنیٹ کرتی ہے، لیکن اگر نفس کے مقابلے مقام پر وہیں پر انسان اسیر نفس ہو جائے تو پھر اس کی عقل اس کی کسی کام نہیں آتی اور نہ ہی قلب اس کی کسی کام آتی. لہذا تربیت نفس کا جو مرحلہ ہے اسی لیے فرمایا کہ اپنے نفس کی تربیت کرو. من عرف نفسا فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان. اب قرآن اس اعتبار سے چاہتا کیا ہے؟ دین کیا چاہتا ہے؟ دین کیا یہ چاہتا ہے کہ جو نفس کی لذات ہیں، نفس جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کیا اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، دین یہ نہیں چاہتا. دین یہ نہیں کہتا. دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ خواہشات نفسانی کو صرف اعتدال میں رکھو. نفس کو ختم کرنا کمال نہیں ہے، نفس کو کنٹرول کرنا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے نہ نفس کو بالکل آزاد چھوڑو اور نہ نفس پر اتنی سختی کرو کہ نفس ختم ہونے لگے. نہیں، یہ نہیں چاہتا دین. لہذا نہ افراد چاہتا ہے نہ تفریح. جب تک نفس کنٹرول پوزیشن میں، یاد رکھیے گا، اگر نفس کنٹرول ہے تو یہی کمال ہے. نفس کی جو حقیقی موت ہے وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ لذات اور شہوات کو ترک کر دیں. نفس کی حقیقی موت اس کے کنٹرول ہونے میں ہے. لہذا اگر افراد کی صورت اختیار کر لے تب بھی غلط ہے، تفرید کی صورت اختیار کر لے تب بھی غلط ہے. بس نفس کو جیسے ہی آپ کنٹرول کرتے ہیں نفس ضعیف ہو جاتا ہے. نفس ضعیف ہو تو عقل خود بخود اسٹرانگ ہو جاتی ہے. عقل اسٹرانگ ہو تو پھر عقل دھوکہ نہیں کھاتی، اور عقل دھوکہ نہ کھائے تو عقیدہ صحیح بناتی ہے، اور قلب میں عقیدہ صحیح اتر جائے تو انسان سوائے خدا کے کسی اور کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اہل بیت علیہ السلام کو، قرآن کو، انبیاء کو پروردگار نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ان کی اور قرآن کی رہنمائی میں انسان اپنے نفس کو بھی تربیت کرے، اپنی عقل کو بھی تقویت دے اور اپنے قلب تک صحیح عقیدے کو پہنچائے. یہ 3 مرحلے اگر انسان طے کر لے تو پھر وہ واقعاً عاشق خدا ہو جاتا ہے.
اور اگر عاشق خدا ہو جائے تو پھر انسان کے لیے موت کوئی معنی نہیں۔ دیکھیے، موت سے ڈرنا یا نہ ڈرنا ایک الگ بحث ہے، لیکن موت واقعاً لقاء الہی کی منزل تک پہنچا دے انسان کو۔ تاریخ میں بہت سارے افراد کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اگر آپ ان کی گفتگو سن لیں گے تو آپ تعجب کا شکار ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان صحیح عقیدے پر ہو تو پروردگار اس کو پھر وہ مقامات عطا کرتا ہے کہ جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج امام حسین کو کربلا میں وارد ہوئے دوسرا دن ہو گیا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے۔ واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہیں کہ کربلا کی طرف امام کو الظاہر لگتا ہے لے جایا گیا، لیکن اگر آپ حالات کی صحیح تحلیل کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امام خود کربلا تک آئے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق ایک مقام پر آ کر آپ کی سواری ٹھہر گئی، اور ایک روایت کے مطابق کئی سواریاں بدلنے کے باوجود بھی جب سواریوں نے حرکت نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ علامت ہے کہ ہم نے اسی سرزمین پر قتل ہونا۔ لہذا جب خیموں کو لگانے کا حکم دیا ہے اس وقت حضرت نے کچھ الفاظ ادا کیے ہیں، اور وہاں کا نام جب لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے مختلف نام بتائے، اور جب ایک بزرگ نے آ کر بتایا کہ اس علاقے اور اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں تو امام نے آہ لی اور فرمایا، ہاں یہی منزل کرب و بلا ہے، خدا ہمیں کرب اور بلا سے اپنے امان میں رکھے، لیکن خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اولادوں کو قتل کیا جائے گا، ہاں خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری حریم اور ہماری حرمت کو توڑا جائے گا۔ یہ الفاظ گویا اپنے اہل بیت کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں امام اس بڑی مصیبت کے لیے جو درپیش ہے۔ 2 محرم کو یہ خیمے لگے ہیں نہر کے کنارے، 7 محرم کو ہٹوا دیا گیا۔ 3 دن اہل بیت نے پیاس کی شدت کے ساتھ گزارے، لیکن امام نے جو کچھ ایسے کام ہیں کربلا میں کہ جن کی مصلحت اپنے وقت پر ظاہر ہے، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ جنگ متوقع تھی 9 محرم کو ہونے کے لیے، اور تقریباً جنگ کے وہ سارے آثار پیدا ہو چکے تھے، اور عین اس مرحلے میں امام علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا، جاؤ عباس، اور جا کر عمر سعد سے 1 شب کی مہلت طلب کر کے آؤ۔ جناب عباس کے لیے عمر سعد سے یہ مہلت مانگنا آسان کام نہیں ہے۔ کہاں علی کا علی بیٹا عباس اور کہاں کوفے کی کچھ اوباش، لیکن حضرت نے آقا کا حکم ہے سر جھکا دیا اور جا کر 1 شب کی مہلت لے کر آ گئے۔ اس مہلت کا راز عاشور کی صبح میں کھلا۔ ابھی ابتدائے صبح تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ جناب حر کے چہرے کی کیفیت عجیب تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے کچھ جاننے والوں نے جب دیکھا جناب حر کو تو کہا، حر آج تمہاری شکل عجیب سی دکھائی دے رہی ہے۔ کہا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں۔
کہ ہر اگر مجھ سے کوئی کوفہ کے دلیروں کا نام پوچھے تو میں تیرا نام مس نہیں کر سکتا، تیرا نام میں بھول نہیں سکتا، لیکن آج تیرے چہرے پر عجیب سے آسا۔ کوئی جواب نہیں دیا جناب ہر نے، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ جناب ہر اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ نہر کی طرف سے آئے۔ اکثر کو گمان یہ ہوا کہ شاید اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت نے اپنے رخ کو تبدیل کیا اور امام حسین کی طرف آ گیا۔ یہاں پر امام حسین کی فوج دیکھ رہی ہے کہ 3 افراد اس فوج سے نکل کر امام کی طرف آ رہے۔ ایک احتمال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ایسا حملہ ہو جو یہ کرنا چاہتے ہوں، لہذا کچھ افراد آمادہ ہو گئے۔ یہ ابھی آمادہ ہے، دیکھا کہ جناب ہر نے اپنی تلوار کا تسمہ کھول کر تلوار گلے میں ڈال دی۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ میں آپ سے جنگ کرنے نہیں جا رہا۔ اور جب کچھ اور نزدیک آئے تو دیکھا جناب ہر ان کے بیٹے اور غلام نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے سر کے پیچھے رکھا ہوا ہے جس طرح سے غلاموں کے ہاتھ جاتے۔ اس عالم میں آتے ہوئے دیکھا تو اصحاب امام متوجہ ہو گئے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جناب ہر جب نزدیک پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا ایک عجیب انداز ہے۔ یہاں پر جناب ہر سے کچھ ہی دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، لیکن جب جناب ہر نزدیک آئے تو امام نے پوچھا کون آیا ہے؟ مولا آپ تو جانتے ہیں ہر ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو شاید امام کی طرف سے جواب یہ آئے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہر میرے پاس آئے تو شرمندہ ہو۔ کون اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہر کو یہ احساس ہو کہ ہم نے پچھلا سب کچھ بھلا دیا۔ ہر آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے، اور اقدس میں پہنچنے کے بعد کہا مولا میں بہت معذرت کرتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے مولا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی رکاب میں آ کر حق اور اللہ کے لیے جنگ کروں۔ امام نے خوش آمدید کہا۔ جناب ہر نے کہا مولا کیا آپ نے میری توبہ کو قبول کر لیا؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا تمہاری توبہ۔ کہ لیکن مولا میری ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ مولا سب سے پہلے میری اولاد جائے گی جنگ کرنے، میرا غلام جائے گا، اور سب سے پہلے مجھے اجازت ہے۔ کیوں؟ کہ مولا میں باعث بنا ہوں اس بات کا کہ نبی کی بیٹیاں، نبی کے بچے کربلا میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ مولا میں باعث بنا ہوں اس بات کا کہ میری وجہ سے آپ کے اہل بیت اور آپ تکلیف اٹھ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم جانا چاہتے ہو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جناب ہر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور کچھ دیر بعد بیٹا ہر کے سامنے شہید ہو گیا، اور جب گر رہا تھا تو اپنے باپ کو آواز دی۔ جناب ہر جب جانے کے لیے آمادہ ہوئے، امام حسین نے ہر کو روک لیا اور روک کر کہا ہر باپ بیٹے کی لاش پر جانا بہت سخت ہے، اور تم یہاں انتظار کرو، تمہارے بیٹے کا جنازہ ہم لے کر آتے ہیں۔ میرا مولا نے حضرت عباس کو بھیجا، ارے بیٹے کا جنازہ آیا، حسین تعزیت دینے کے لیے موجود تھے۔ میں کہوں گا ہر ابھی حسین تجھے روک رہے ہیں، لیکن عصر عاشور کے نزدیک وہ مقام آئے گا کہ حسین کا 18 برس کا جوان علی اکبر باپ کو جب آواز دے گا تو حسین کی کیفیت یہ ہوگی، روتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہے ہوں گے، آواز لگا کے کہہ رہے ہوں گے علی دنیا بعدک العفا، علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی، ارے جب اندھیر ہو گئی دنیا تو نہ جانے حسین علی اکبر کی لاش پر کیسے پہنچے ہوں گے۔
جناب حر نے اجازت طلب کی، جا کر جہاد کیا، اور ایک مقام وہ آیا جب جناب حر کی پیشانی پہ تلوار کا وار لگا، پیشانی شک ہو گئی، زمین پر گرتے ہوئے مولا کو آواز دی۔ بس عزاداروں کچھ جنازے ہیں جن پر حسین خود تشریف لے کر گئے ہیں، ان میں سے ایک جنازہ جناب حر کا ہے۔ ابھی حر اپنے خون میں غلطاں تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کی خوشبو کو محسوس کیا، حضرت نے حر کا زانو اپنی گود میں رکھا اور ایک مرتبہ پوچھا حر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا میرے سر میں تکلیف ہو رہی ہے، میرے سر میں تکلیف ہو رہی، لیکن مولا مجھے اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں، بس ایک بات یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جب جناب سیدہ سے ملاقات کروں گا تو میرے اوپر کیا کیفیت جاری ہوگی۔ حضرت نے اپنے دامن سے ایک رومال کو نکالا، کہا حر یہ رومال سیدہ ہے، اپنے ہاتھ سے تیری پیشانی پر باندھ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن ضمانت رہے کہ حسین نے تجھے بخش دیا ہے۔ میں کہوں گا حر یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ جب تمہاری شہادت کا وقت آیا، حسین جیسا امام سر پر آیا، تمہارے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، لیکن عصر عاشورہ تمہارا مولا ہوگا، کربلا کی خاک ہوگی۔ ارے کوئی حسین کو سہارا دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ ملعون حضرت کی پشت پر سوار ہوگا گلد خنجر کے حملے میں۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم کربلا، منتقم زہرا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہو سب کی حفاظت فرما، بالخصوص عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان دین دشمنان عزاداری جہاں جہاں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین کی پریشانیوں کو جلد از جلد حل فرما۔ بار الہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جتنے بے گناہ اسیر ہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام مومنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام علماء مراج نظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ حسین 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 حسین